سلمان اکرم راجہ صاحب، سپریم کورٹ شاید خود کٹہرے میں آج کھڑی مجھے نظر آئی ہے. چیف جسٹس صاحب بہت ساری چیزوں پہ وضاحت دے رہے تھے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کا امتحان ہے. جسٹس عطر ننیلا کے الفاظ یا جسٹس منصور کے یا مندوخیل کے الفاظ اگر میں پڑھوں تو اس میں وہ لوگ بھرے ہوئے بیٹھے مجھے نظر آئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، ہم لوگ آرڈر پاس کرتے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. پولیٹیکل انجینئرنگ کی ٹرم استعمال ہوئی ہے اس کیس کے اندر، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ عدلیہ اگر اس امتحان میں پاس نہ ہوئی تو کریڈیبلٹی کا سوال جو ہے بہت بڑا اور کھڑا ہو جائے گا. کیسے آگے بڑھنا چاہیے؟ دیکھیں، آپ نے جو کہا اس میں بڑی حد تک صداقت ہے، اور آج عدالت میں بھی جو گفتگو ہوئی ہمیں دو واضح فرق بیانیے نظر آئے، نقطہ ہائے نظر آئے. تو یہ بات معاشرے میں بھی ہے. بہت بڑا طبقہ معاشرے کا یہ سمجھتا ہے کہ اب بہت ہو گیا، یہ ملک جس جبر اور ایک طرح سے فریب کے تحت چلایا جا رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس بنیاد پہ کسی ریاست کو کھڑا نہیں کیا جا سکتا جہاں ہر چیز ہی وہ ہو جو نظر نہیں آتی. حقیقت جو ہے وہ کچھ اور ہے. ہم کہنے کو تو کہتے ہیں عدلیہ بھی ہے، آئین بھی ہے، الیکشن بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے ان مقاصد کے لیے جو آئین کی نفی کرتے ہیں. الیکشن ہوتے ہیں تو ان کے ذریعے وہ حکومتیں بنتی ہیں جو عوام کی نمائندہ نہیں ہوتی. عدالتی عمل کے ذریعے وہ فیصلے آتے ہیں جو طاقتور کی پشت پناہی کرتے ہیں اور عوام کے کرب کو پیچھے ڈال دیتے ہیں. آج میں سمجھتا ہوں انڈیا ہمیں ملا ہے کہ شاید یہ معاملہ اب صحیح سمت میں چلے. جو کمیشن کا قیام تھا اس کی تنقید اس لیے ہوئی کہ اس سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ عدلیہ نے انتظامیہ کے ہاتھ میں ڈال دیا ہے کہ جاؤ ان جج صاحبان کو، 6 جج صاحبان کو کٹہرے میں کھڑا کرو، ان کی تفتیش کرو، ان سے ثبوت اور گواہی مانگو. کیسے ایک جج ثبوت دے گا کہ اس کے بیڈ روم میں کس نے آلہ نصب کیا؟ ہمیں پتہ ہے کہ اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، کون فون کالز کو ریکارڈ کرتا ہے، کون ویڈیو بناتا ہے، کون دھمکیاں دیتا ہے، لوگ کیسے غائب ہو جاتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں بدحال حالت میں. اس چیز کی کون گواہی دے سکتا ہے؟ لہٰذا ایک معاملہ جو ہمارے سامنے ہے، جس کو ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس کے حوالے سے اب ہمیں آگے کا لائحہ عمل طے کرنا ہے. ماضی کو ہم نہیں کریٹ سکیں گے. آپ نہیں دے سکیں گے گواہیاں اور شہادتیں مسنگ پرسنز کے حوالے سے کہ کس نے کس کو گم کیا، کون کہاں غائب ہو گیا. یہ نہیں ہو سکتا. ہم نے آگے چلنا ہے اور بطور ادارہ عدلیہ نے اب ایک فیصلہ کرنا ہے کہ کیا اس نے اس جبر کے تحت کام کرنا ہے. ہم نے بڑے بڑے مقدمے کیے، الجہاد ٹرسٹ، 18ویں ترمیم، عدلیہ کی آزادی کے لیے تحریک چلائی، لیکن ہم آج کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں نہیں اعتبار ہوتا کہ کون سا جج کس دباؤ میں ہے، کون دباؤ لے گا، کون دباؤ نہیں لے گا. ہم ہر روز عدالت میں جاتے ہیں ایک بے یقینی کی کیفیت میں. اب اس کو ختم ہونا چاہیے. اور آج جو کارروائی ہوئی، جو گفتگو ہوئی، خاص طور پہ جو جسٹس عطر ننیلا نے کی، جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کی، اس سے مجھے تو حوصلہ ملا ہے کہ شاید ہم اب حقیقت کا احاطہ کرنا چاہتے ہیں اور ایک واضح پیغام دینا چاہتے ہیں ان قوتوں کو جو اس نظام پر غالب ہیں کہ اس نظام کو خدا را چلنے دو، خدا را سانس لینے دو ہمیں، اور کسی حد تک سچ اور حقیقت جو ہے وہ سامنے آنے دو. تو اب یہ ضروری ہے کہ آئندہ کا لائحہ عمل طے ہو. جو 6 جج صاحبان نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کہا تھا کہ ایک کنونشن ہو جس میں تمام لوگ ایک طرح سے ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کریں، بتائیں کہ کیا ہوا اور آئندہ کیوں یہ نہیں ہم ہونے دیں گے.